अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ों से मुताल्लिक़ा मसाइल आपकी खिदमत में बयान किए जा रहे हैं। पिछले बयान में, पिछले प्रोग्राम में हमने उन आज़ार का ज़िक्र किया था जिन आज़ार की बिना पर, उज़रों की बिना पर या वजूहात की बिना पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है। जो लोग किसी उज़र की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते उन्हें शरअन माज़ूर कहा जाता है। एक हमारे उर्फ़ में माज़ूर इस्तेमाल होता है इपाहज के लिए, लेकिन शरई लिहाज से किसी को अगर कोई उज़र लाहिक हो जाए तो हम उसे माज़ूर कहते हैं, और जब शरीयत उन्हें माज़ूर करार दे तो उन्हें शरई माज़ूर कहा जाता है। तो जो कोई शरई माज़ूर हैं, जैसे हामिला औरत हैं या दूध पिलाने वाली हैं या मरीज़ है, ये शरई माज़ूर होते हैं। ये अगर रोज़ा नहीं रख सके, मिसाल के तौर पर रमज़ान का, अपने आज़ार की बिना पर, तो अब इन्हें अपने इन रोज़ों की क़ज़ा रखनी होगी। और अगर ये क़ज़ा नहीं रख सकते तो फ़िदिये की सूरत होती है। अब इनकी क़ज़ा और फ़िदिया क्या होगा, किस तरह अदा करना होगा, ये इंशाअल्लाह मसाइल आज के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएंगे। याद रखिए कि जिन ख़वातीन व हज़रात ने रमज़ान के रोज़े किसी उज़र की बिना पर छोड़े तो ये बाकी दिनों में इनको पूरा करेंगे। जैसे आयत करीमा आपको सुनाई थी कि फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि फिर तुम में से जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करना उस पर लाजिम होता है। लिहाजा दूसरे दिनों में अब गिनती पूरी करेंगे, अब उसमें तरतीब लाजिम नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसी है अब ये रोज़ा रखें तो पहले फ़र्ज़ रोज़ा रखेंगे, इसके बाद नवाफिल की इजाज़त हो सकती है, पहले नवाफिल अदा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर चाहें तो बीच में नफली रोज़े रख लें अपने पहले, इसके बाद पूरी ज़िंदगी अब इसका वक्त है कि ये इन रोज़ों की क़ज़ा अदा कर सकते हैं। लेकिन अफजल और औला सूरत ये होती है कि अगला रमज़ान आने से पहले पहले कोशिश करें कि इन रोज़ों की क़ज़ा पूरी कर ली जाए जो साबिक़ा रमज़ान में उज़र की वजह से छूट गए थे। तो एक तो मसला ये है कि तरतीब ज़रूरी नहीं है, पहले नफल रख के भी बाद में क़ज़ा रख सकते हैं। दूसरा ये कि रमज़ान से पहले पहले ख़त्म करना अफजल और औला होता है। एक मसला ये होता है कि मसलन किसी ने क़ज़ा रोज़े रखना शुरू किए, गैप के साथ, मसलन एक महीने में एक रखा, दूसरे महीने में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, हत्ता कि अगला रमज़ान आ गया। तो अब ऐसा नहीं होगा कि हम पहले पिछली क़ज़ा अदा करें फिर रमज़ान के रोज़े रखें, बल्कि अब उस क़ज़ा रोज़ों की अदायगी में हम रुकावट हो जाएगी, रुक जाएंगे और मौजूदा रमज़ान के रोज़े रखेंगे। बिलफ़र्ज़ अगर रमज़ान अगला वाला शुरू हुआ और किसी ने उस रमज़ान के रोज़े की नियत नहीं की बल्कि साबिक़ा रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नियत कर ली, तब भी उसका ये इसी रमज़ान का अदा रोज़ा होगा, क़ज़ा रोज़ा नहीं हो सकता। यानी क़ज़ा रोज़े की अदायगी इस रमज़ान में अगले रमज़ान में नहीं हो सकती है। लिहाजा ये दरमियान में जो पूरा साल गुजरा उसी में रखेंगे, वरना इस मौजूदा रमज़ान के रोज़े रखें और इनके बाद फिर इन पिछले वाले रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा अदा करें। ये भी याद रखें कि अगर बिलफर्ज कोई शख्स रोज़े रख रहा था, क़ज़ा रोज़े, हत्ता कि उसकी मौत का वक्त आ गया और वो ये देखता है कि उस पर साबिक़ा ज़िंदगी के कुछ क़ज़ा रोज़े अभी भी बाकी हैं, तो इस पर वाजिब है कि अपने घर वालों को वसीयत कर जाए। यानी यूँ कह दे कि भाई मेरे कुछ रोज़े रह गए, मसलन 50 रोज़े हैं, 60 रोज़े हैं, 10 रोज़े हैं, 20 रोज़े हैं, तो तुम इसका फ़िदिया अदा कर देना। तो ये बहुत बेहतर होता है कि इंसान पर जो नमाज़ें बाकी हों या रोज़े वगैरह बाकी हों उनका हिसाब किताब कर कर रखे कि अगर बिलफ़र्ज़ वसीयत करने का मौका ना भी मिले तो घर वालों को एक मुकम्मल हिसाब किताब नज़र आ जाए और वो अपने तौर पर फ़िदिया अदा करने की सादत हासिल कर लें। बहरहाल तो इन पर अगर ये मौत का वक्त आ गया, क़ज़ा रोज़े भी बाकी थे, तो इन पर लाजिम है, वाजिब है कि वसीयत करके जाएँ कि आप हमारे रोज़े वगैरह अदा कर दीजिएगा। रोज़े अदा करने का मतलब ये नहीं है कि अब इनके रिश्तेदार इनकी तरफ से रोज़े रख सकते हैं, बल्कि फ़िक़्ह हनफ़ी के रूह से याद रखें कि जो बदनी इबादत होती है जैसे रोज़ा और नमाज, इसमें एक शख्स दूसरे का नाइब नहीं बन सकता, यानी दूसरे की तरफ से ना नमाज पढ़ सकते हैं ना रोज़ा रख सकते हैं। लिहाजा अब अगर कोई रिश्तेदार ये चाहे, बेटा बेटी वगैरह के हम अपने वालिदैन के रोज़े रख लें तो ये नहीं रख सकते हैं, वो रोज़े तो गए। अब अगर ये मैयत वसीयत करके मरी है तो घर वालों पर उस मैयत के तरके के तिहाई से
वसीयत को पूरा करना वाजिब होता है। याद रखिए कि जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसके माल से 4 किस्म के हुकूक फौरन वाबस्ता हो जाते हैं। सबसे पहले तो उसी माल से कफन दफन का इंतजाम करना होगा। नंबर 2, अगर कर्जा है तो वो अदा करना होगा। फिर नंबर 3 ये होता है कि उस माल का तीसरा हिस्सा अलहदा कर लें। मसलन 3 लाख छोड़कर मरा है तो 1 लाख अलहदा करें। अब अगर उसने वसीयत की है तो इस 1 लाख से वसीयत पूरी की जाएगी। और चौथा फिर वरसा का हक होता है कि फिर बाकी जो माल बच गया वो वरसा में शरई तकसीम के लिहाज से तकसीम कर दिया जाएगा। लिहाजा अब इन पे चूंकि वसीयत करके जाना वाजिब था, वसीयत कर दी, तो घर वालों पर अब लाजिम हो जाएगा कि जब ये तरका का हिसाब करेंगे तो उसका तीसरा हिस्सा बाहर निकाल लें और उससे फिदिया अदा करें। अब ये सवाल पैदा होता है कि फिदिया क्या है। याद रखें कि एक सदका फितर की मिकदार 1 रोज़े का फिदिया कहलाती है। सदका फितर की मिकदार से मुराद ये है कि आप घर में जो भी आटा खाते हैं उसके 2 किलो 50 ग्राम आटे की कीमत एक सदका फितर की मिकदार है। तो अगर बिलफर्ज कोई शख्स इंतकाल कर जाता है, वो रोज़े अदा नहीं कर सका और वसीयत करके गया था, तो पहले उसका तिहाई माल अलहदा करेंगे। अब रोज़ों का हिसाब कर लें, मसलन 10 रोज़े हैं, 20 रोज़े हैं, तो हर रोज़े के बदले में एक सदका फितर की मिकदार अगर हम किसी फ़कीर को दे दें या हम इस मिकदार को ना दें, इसकी रकम दे दें तब भी जायज़, या फिर रकम भी नहीं देते बल्कि हमने किसी को बुलाकर 2 टाइम पेट भरकर खाना खिला दिया, तो ये भी खाना खिलाना कफ़ारा बन जाएगा। क्योंकि 2 टाइम पेट भरकर खाना खिलाना ये गोया कि सदका फितर की मिकदार खिलाना कहलाता है, तो ये सदका फितर की मिकदार ही बन जाती है। लिहाजा 3 चीज़ों से हो सकता है कि या तो आप गल्ला वगैरह, गंदम वगैरह 2 किलो 50 ग्राम आटा बेअैन ही दे दें, या उसके जितना 2 किलो 50 ग्राम आटे की कीमत है वो 1 रोज़े के बदले में फिदिया दे दें, या तीसरी सूरत फिर यही बनती है कि इंसान किसी को 2 टाइम पेट भरकर खाना खिला दे। और ये अच्छी तरह याद रखें कि खाना खिलाने में किसी सामने वाले को मालिक बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपने घर पे बुलाया किसी फ़कीर गरीब को और उसको 2 टाइम पेट भर के खाना खिला दिया। ये नहीं कहा कि इसको ले जाओ ये तुम्हारा हो गया, बल्कि खिला लिया। इसको शरई लिहाज से इबाहत कहते हैं, खाना मुबाह कर देना, खा लो आप। उन्होंने खा लिया तब भी ये फिदिया अदा हो जाएगा। एक सूरत यह है कि मसलन किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ और वो वसीयत करके नहीं गए थे। ऐसी सूरत में अब घर वालों पर वाजिब तो नहीं है कि तिहाई माल से उनकी वसीयत पूरी करें, लेकिन ये सादत की बात है कि अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदार को अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से बचाने के लिए और मैदान माशर में उनकी इज्जत के लिए और कामयाबी के लिए अपने पास से फिदिया अदा कर दें। तो ये बहुत अच्छे एहसान की सूरत होगी और अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। एक हमने पीछे मरज़ बयान किया था, उज़र बयान किया था, बुढ़ापा। बुढ़ापे से मुराद क्या है, उसके मसाइल, और ये चूंकि एक इसमें कई मसाइल थे इसलिए मैंने इसको अलहदा रखा है कि अगर कोई बूढ़ा शख्स है और उसका बुढ़ापा ऐसा है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो शदीद अज़ियत और तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा और उस शख्स के अब मज़ीद ज़ौफ़ से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है, कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जा रहा है, तो ऐसे बूढ़े को शरीयत में शायख़ फ़ानी कहते हैं। शेख कहते हैं बूढ़े को, और फ़ानी माने जो बिल्कुल फ़ना के करीब होता है, तो शेख फ़ानी कहते हैं। इनके लिए इजाज़त होती है कि ये रोज़ा ना रखें। अब याद रखें कि पिछले जितने हमने उज़र बयान किए, जितने माजूरीन बयान किए, उन सब के लिए लाजिम है कि ज़िंदगी में रोज़ा रखेंगे, मौका ना मिले तो फिर मरने के बाद वो मतलब मरने के वक्त वसीयत कर जाएंगे और फिदिये से उनका काम हो जाएगा। शेख फ़ानी को ये इजाज़त होती है कि अगर ये ज़िंदगी में रोज़े नहीं रख सकता और आइंदा भी सेहत की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ये लाजिम है, तो अब इनके लिए इजाज़त है कि ये अपनी ज़िंदगी में ही रोज़ों के तमाम फिदिये वगैरह अदा कर दें, तो इंशाअल्लाह वो रोज़े अदा हो जाएंगे। हाँ, अब इससे ये देखें मसला समझ में आ गया कि अगर एक शेख फ़ानी है, वो ये देखता है कि गर्मियों में रोज़े आए, वो रोज़ा रखेगा तो हलाक हो जाएगा, कमज़ोरी ज़्यादा है, लेकिन अगर सर्दियों में रोज़ा रखता है तो फिर ये कि वो आराम से रोज़े रख सकता है, तो ऐसी सूरत में उसको हुक्म होगा कि अब वो फिदिया अदा नहीं कर सकता, बल्कि सर्दियों में रोज़ा छोड़ दे और गर्मियों में पूरे 30 रोज़े रखे, या वो मतलब क़ज़ा वगैरह सर्दियों में अदा कर ले। तो यानी अगर गर्मियों का रोज़ा लंबा रोज़े होते हैं तो सर्दियों में वो रखेगा, क्योंकि अगर हिम्मत है तो फिर रखना ही पड़ेगा, फिर फिदिया काफ़ी नहीं है। और अगर रखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ना आइंदा सेहत की उम्मीद है, तो फिर फिदिया काम कर जाएगा, ज़िंदगी में फिदिया अदा कर सकते हैं। एक मसला ये भी याद रखें कि मिसाल के तौर पर
شیخ فانی نے محسوس کیا کہ میں اب کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، مرض بڑھتا جا رہا ہے، مطلب بڑھاپا بڑھتا جا رہا ہے اور دیگر امراض بھی ساتھ میں ہیں، اور انہوں نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا۔ لیکن ادائیگی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ان کو صحت ملنا شروع ہو گئی، جسم میں طاقت آ گئی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے۔ ایسی صورت میں جو انہوں نے پچھلی زندگی میں فدیہ ادا کیے تھے وہ فدیہ تمام کے تمام نفل بن جائیں گے، وہ روزوں کا کفارہ نہیں بنیں گے، لہذا اب انہیں پچھلے روزوں کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ جن کا فدیہ دے دیا وہ بھی قضا ادا کرنی ہوگی۔ فدیہ ان کے لیے باعث ثواب ہوگا کہ وہ صدقہ ہو گیا، نفل بن گیا، لیکن ان کو اب روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی چاہے بوڑھا شخص ہو، شیخ فانی ہو یا دیگر معذورین ہو، اگر وہ فدیہ ادا کرنا چاہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک دن کا فدیہ ادا کریں، پہلے ایک دن کر دیں، پھر دوسرے دن کا، تیسرے روزے کا، نہیں، بلکہ پورے رمضان کا اگر ایک ساتھ یا 10 12 20 روزوں کا ایک ساتھ وہ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 مسکینوں کو بٹھایا، انہیں 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو 10 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا، یا 30 روزوں کے جو فدیہ بنتا ہے فی روزہ 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت، جو تقریباً اس دور میں عموماً 25 سے 30 روپے بن جاتی ہے، تو مثال کے طور پر پورے 30 روزوں کے انہوں نے اماؤنٹ نکالا اور جتنا تھا ایک ساتھ کسی فقیر کو دے دیا تو پورے 30 روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ آخر میں یہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر شوہر رمضان کے روزے رکھنے سے منع کرے تو کیا یہ عذر بن سکتا ہے کہ نہیں، اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت تو اسی صورت میں کی جائے گی جب اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر ان کے خلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فقیت ہوگی اور شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا فرض روزوں میں اگر شوہر حکم دے گا تو عورت بالکل اطاعت نہ کرے بلکہ وہ روزے رکھے گی۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو نفل روزے میں اپنے شوہر کی اجازت لازم ہے، اور دوران روزہ بلکہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ روزہ توڑ دو تو ان پہ واجب ہے کہ روزہ توڑ دیں گی۔ اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن آئندہ زندگی میں انہیں قضا ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ چند اعذار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور روزہ چھوڑیں گے تو قضا کا طریقہ اور فدیہ کا طریقہ بھی عرض کر دیا ہے۔ ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمیں اپنے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے، یا بہن یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرض میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، باقی نفل کے اندر جو مسئلہ بھی بتایا کہ بیوی کو شوہر کی اجازت ضروری ہے، ورنہ جوان بالغ لڑکی ہے تو ماں باپ کی اجازت یا بہن کو بھائی کی اجازت نفل روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ رکھیں گے تو ان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد پھر کن چیزوں سے کفارہ لازم ہوگا اور کن صورتوں میں صرف قضا لازم ہوگی۔ تو اس میں تفصیل مختلف ہے۔ پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ کھاتا پیتا ہے، یعنی روزے رمضان چل رہے ہیں اور وہ سب کے سامنے کھارا پی رہا ہے، تو یہ بہت سخت گناہ ہوتا ہے، اور شرعاً حکم ہوتا ہے کہ اس کو مطلب اگر حاکم اسلام ہو تو سزا بھی دی جائے گی، اور بلکہ بعض صورتوں میں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس لیے اگر روزہ ٹوٹ بھی جائے بالفرض کسی چیز کے ساتھ تو پھر اعلانیہ سب کے سامنے نہیں کھائیں گے، بلکہ گھر میں اگر روزہ ٹوٹ گیا تو بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ مثل روزہ اس پورے دن کو گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اگر روزہ توڑا ہے اس وجہ سے یا ٹوٹ گیا اس وجہ سے کہ کوئی عذر لاحق ہو گیا تھا تو اب مطلب چھپ کر کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں سب سے پہلے ایک مسئلہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ صرف روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پہ کسی نے دل میں سوچا کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، بڑا سخت روزہ ہے، میں توڑ دیتا ہوں، تو صرف اس ارادے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ لہٰذا کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، پختہ ارادہ کر لیا، مثلا پانی کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دیا، پانی لے بھی لیا،
پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں چلے تھوڑی مشقت تو ہے، پورا کر ہی لیتا ہوں، پتہ نہیں یہ روزہ پھر بعد میں ملے نہ ملے، اور وہ رک گئے، تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پختہ ارادہ کرنے کے بعد جب تک انسان عمل نہیں کرے گا تب تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یاد رکھیں کہ اس کے مسائل بہت کثیر ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم ان کو یاد کریں گے یا مسائل کو سمجھیں گے کچھ اصولوں کے ساتھ تاکہ ہر قسم کا مسئلہ حل کرنے میں آسانی رہے۔ تو یاد رکھیے کہ روزہ توڑنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 سبب ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انٹرکورس کرنا، جس کو مطلب یہ بیوی کی سے قربت کر لینا مثال کے طور پر، یا قربت کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے انسان کے بدن سے مطلب اس پہ غسل کا واجب ہو جانا، لیکن اس کی صورتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک سبب بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ زوجہ سے قربت یا غسل کا واجب ہو جانا۔ دوسرا ہوتا ہے جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کو اندر لے جانا، جسم کے سوراخوں کے ذریعے۔ اور تیسرا یہ عذر ہوتا ہے کہ قے، یعنی الٹی وغیرہ آ جائے اس سے۔ لیکن ان تینوں میں تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ سوراخوں کے ذریعے کسی شے کا بدن میں داخل ہو جانا، یہاں سے ہم لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ سوراخ بدن کے، جیسے مثال کے طور پہ کان بھی سوراخ ہیں، ناک ہے، آنکھ کے اندر بھی روٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ حلق ہے۔ یہ جو سوراخ ہیں ان کے ذریعے کوئی چیز جائے اور وہ معدے تک پہنچ جائے، یا ایسے روٹ تک پہنچ جائے، ایسے راستے تک پہنچ جائے کہ جو راستہ معدے تک پہنچتا ہو، تو اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا میں بالتفصیل دیکھنا ہوگا کہ جسم کے کون سے سوراخ ایسے ہیں کہ جن میں روٹ ہے، باقاعدہ معدے کے ساتھ پورا روٹ بنا ہوا ہے، اور کن میں نہیں ہے۔ جن میں ہے ان میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ جگہ ہم داخل کریں گے، اور جن میں نہیں ہے، روٹ وغیرہ ظاہر نہ ہو، اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ کان کو لیجئے، کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے۔ سابقہ فقہائے اعظام نے یہ لکھا ہے کہ کان میں اگر دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہذا انہوں نے غالب گمان کیا کہ شاید کان اور حلق کے درمیان ایک راستہ باقاعدہ موجود ہے، تو انہوں نے کان میں دوائی ڈالنے کی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اب اس دور میں کان میں پانی ڈالے یا دوائی ڈالے تو روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پھر کسی نے دوائی ڈالی تو پردے کے پھٹنے کی وجہ سے اب باقاعدہ روٹ بن جائے گا، اور اب دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فقہائے اعظام نے آنکھ اور حلق کے درمیان یہ قیاس کیا تھا، گمان کیا تھا کہ شاید راستہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے لکھا کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک پیسیج ہے، ایک راستہ ہے، ایک روٹ موجود ہے، لہذا اگر کوئی آنکھ میں اس دور میں دوائی ڈالے گا جدید مسئلے کے مطابق اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنکھ میں سرما لگانے سے بھی ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سرما وغیرہ لگاتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے تو حلق میں مطلب کالا پن پہنچتا ہے، اگر باقاعدہ تھوکے تو اس میں وہ کالا پن نظر بھی آتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان چونکہ روٹ ہے اور سرما بھی باقاعدہ ایک شے ہے جو آنکھ کے ذریعے حلق تک پہنچتی ہے، تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حالت روزہ میں سرما لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لہذا اس سے فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ چونکہ سرمے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت باقاعدہ منقول ہو گئی ہے، لہذا سرمے کا استثناء ہوگا، یعنی اس کو ہم روزہ ٹوٹنے والے حکم سے خارج رکھیں گے۔ باقی جتنی صورتیں ہیں، آنکھ میں کوئی بھی دوائی ڈالی، کچھ اور چیز ڈالی جو سرمے کے علاوہ ہے اور وہ حلق تک پہنچ گئی اور پہنچی جاتی ہے عموماً، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اب مثلا ناک میں آ جائیے، ناک میں کوئی دوا ڈالی تو ناک میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہوتا ہے، جیسے ہم بعض اوقات پانی سونگھتے ہیں وضو وغیرہ کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے تو دماغ کو چڑھ جاتا ہے، اندر پہنچ جاتا ہے، اور باقاعدہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریگولر طریقے سے غذا نہیں کھا پاتے تو ناک کے ذریعے نلکی ڈالی جاتی ہے اور پھر ان کے معدے میں غذا پہنچائی جاتی ہے،
تو یہ باقاعدہ ایک ناک اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے ناک میں دوائی ڈالی تو یہ سوراخ کے ذریعے اندر پہنچ گئی، لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ ہے کہ منہ میں اگر کوئی غذا وغیرہ ڈالی اور کھا لی تو یہ بھی چونکہ منہ تو ڈائریکٹ حلق سے اور معدے سے تعلق رکھتا ہے، باقاعدہ راستہ ہے اور ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منہ عطا فرمایا کہ ہم کھائیں پئیں، لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر قصدن روزہ یاد ہے اور کھائے گا پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابھی ہم اس پہ کلام نہیں کر رہے کہ ٹوٹنے پر قضا لازم ہوگی یا کفارہ لازم ہوگا، یا آگے انشاءاللہ مسائل بتائیں گے، فی الحال اتنا بتائیں گے کہ کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو منہ کے ذریعے جو روزے ٹوٹتے ہیں اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اور یا منافذ کے ذریعے آپ کے لیے مزید تفصیل ہے، میں عرض کرتا ہوں، یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک تو دیکھیں سوراخ کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کی صورت آپ کو بتائی کہ ناک میں دوا وغیرہ ڈالی تو ٹوٹ جائے گا، دوسرا منہ میں کچھ کھایا اور حلق کے اندر سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، تیسری اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کھائی تھی، وہ داڑوں میں جمی ہوئی تھی حتیٰ کہ سحری کا وقت بند ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ روٹی کھا رہے تھے کہ سحری اپنا ٹائم دیکھا بالکل چند سیکنڈ رہ گئے تو آپ نے ہاتھ روک لیا اور کلی وغیرہ بھی کی، لیکن دانتوں میں یا داڑوں کے اندر کوئی غذا رہ گئی اور پھر مطلب جب روزہ بند ہو گیا تو وہ تھوک کے ساتھ اندر پہنچ گئی، یا آپ نے کوئی مطلب ہڈی وغیرہ چبائی تھی یا بوٹی چبائی تھی، وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اور وہ روزہ بند ہونے کے بعد وہ حلق سے نیچے اتر گئی، پیٹ میں چلی گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز موجود ہو اور حالت روزہ میں انسان اس کو معدے میں اتار لے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ چیز چنے کے برابر تھی یا نہیں، اگر چنے کے برابر یا زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے دانے سے کم تھی، جیسے عموماً بوٹی کے ریشے ہوتے ہیں یا روٹی کے ذرے وغیرہ دانتوں میں جم جاتے ہیں تو ان سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ ایک صورت ہوتی ہے دھواں پہنچانے کی، کہ مثال کے طور پر آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی بس نے دھواں چھوڑا، وہ ناک کے ذریعے اندر چلا گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ بہرحال دھواں سوراخ کے ذریعے ہی اندر جا رہا ہے، حکم تو یہ تھا کہ منافذ کے ذریعے کوئی شے اندر جائے تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن یہاں پر شریعت نے ایک قید لگائی ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر قصدن دھوئیں کو اپنے اندر تک پہنچایا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور جان بوجھ کر نہیں کیا تو روزہ نہیں جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اسے مسئلہ حل ہوا، کسی نے سگریٹ پی تو چونکہ جان بوجھ کے دھواں اندر پہنچانا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، حقہ پیا روزہ ٹوٹ جائے گا، سگار وغیرہ یوز کیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ شخص یہ کہے کہ میں نے تھوڑا سا کش لیا تھا اور اندر نہیں لے کر گیا ہوں، دھواں میں فوراً باہر نکال دیا تھا، تو دھواں اتنی لطیف اور اتنی مطلب نرم شے ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا بھی پئیں گے تو فوراً اپنا روٹ بناتا چلا جاتا ہے اور آگے تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ ضرور اندر اتر جائے گا چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لہذا دھوئیں سے یعنی سگریٹ سے اور حقے سے کیونکہ جان بوجھ کے دھواں اندر پہنچانا ثابت ہو رہا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر جان بوجھ کر پہنچانا نہ ہو تو پھر روزہ نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگربتی سلگا دی، اب اس کا دھواں پورے کمرے میں پھیل رہا ہے اور صرف آدمی نارمل انداز میں بیٹھا ہوا ہے اور سانس لے رہا ہے اور وہ دھواں اندر باہر جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اگربتی جلائی اور کسی نے جان بوجھ کے ناک قریب کر کے لمبا سونگا اور اب وہ دھواں اندر چلا گیا تو اب چونکہ قصدن دھوئیں کو کھینچ کے اندر لے جایا گیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آپ کہیں جا رہے تھے، بس نے دھواں چھوڑا اور سب وہ اندر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی مسئلہ غبار وغیرہ کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جا رہے ہوتے ہیں، اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور بہت ساری مٹی آ کر حلق میں چلی جاتی ہے، منہ میں بھر جاتی ہے، ناک کے ذریعے اندر اتر جاتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس کو بھی دھوئیں پر قیاس ہم کریں گے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ جان بوجھ کر ان میں سے کوئی چیز اندر نہ لے جائی جائے، اور جان بوجھ کے کون لے کر جائے گا، لیکن بہرحال اس مٹی وغیرہ سے دھوئیں سے یا مٹی سے جبکہ جان بوجھ کر نہیں لے جایا گیا، قصدن ایسا نہیں ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔ بعد ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے میں پان یا تمباکو کھانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ پیک اندر لے کر نہ جائیں، تھوکتے رہیں تو کیا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب انسان پان کھاتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کے اثرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں، منہ میں پان ہے تو آہستہ آہستہ ذرات جو ہیں حلق تک پہنچ جاتے ہیں، اسی وجہ سے حلق میں جو پان کھاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ذرا کھانسی سی آتی ہے یا مطلب وہ محسوس کرتے ہیں کہ حلق میں کوئی چھالیاں وغیرہ پہنچ رہی ہے،
تو لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی پان حالت روزہ میں پان وغیرہ کھائے تو اس کا روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ذرات وغیرہ حلق میں نہیں پہنچے، کیونکہ اس کے ذرات آہستہ آہستہ حلق تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ یہی تمباکو کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے، اس لیے انشاءاللہ اس پر ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے اور آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔